سلطنت رحاب قسط نمبر 2۔ اگلی صبح جب نور ہاؤس کے صحن میں دھوپ پھیلی تو روزمرہ کی چہل پہل غائب تھی۔ اجمل صاحب کی کھانسی رات بھر نہیں رکی تھی، جس کی وجہ سے پورا گھر جاگ رہا تھا۔ فیضان کے چہرے پر تھکن صاف نمایاں تھی، مگر وہ اپنے آنسو چھپائے تیار ہو رہا تھا تاکہ ابا کو بڑے ہاسپٹل لے جا سکے۔ رحاب، میں ابا کو لے کر سٹی ہاسپٹل جا رہا ہوں، فیضان نے اپنی قمیض کی آستینیں چڑھاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھے ہیں، شاید شام ہو جائے۔ تم گھر سے باہر مت نکلنا، اور ایمان کو کہہ دینا کہ وہ آج یونیورسٹی اکیلی ہی چلی جائے۔ رحاب نے ابا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فیضان کا ہاتھ پکڑ کر دھیمی آواز میں بولی، بھائی آپ فکر نہ کریں، میں ابا کے لیے دعا کروں گی، آپ بس انہیں اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، اور ہاں پیسے پورے ہیں نا آپ کے پاس؟ فیضان نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ رحاب کے گال کو چھوا۔ ہاں میری جان، پورے ہیں، تم بس دروازہ اندر سے بند کر لو۔ فیضان اپنے والد کا ہاتھ تھامے باہر نکل گیا، اور رحاب نے بھاری دل کے ساتھ لوہے کا بڑا دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بھائی کے قدم ہسپتال کی طرف نہیں، بلکہ احسن ملک کے بچھائے ہوئے ایک بہت بڑے ڈیتھ ٹریپ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دراثنا خاں مینشن کے ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز سجی ہوئی تھی۔ سکندر خان خاموشی سے چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اخبار دیکھ رہا تھا، جبکہ ہانیہ خان اس کے سامنے بیٹھی مسلسل بول رہی تھی۔ بھائی آپ سن رہے ہیں نا، میں نے اور شہریار نے اگلے ہفتے شاپنگ پر جانا ہے۔ آپ اپنے گارڈز کو کہہ دیں کہ وہ ہمارے پیچھے سایہ بن کر نہ گھومیں۔ مجھے بہت الجھن ہوتی ہے، ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سکندر نے اخبار سے نظریں ہٹائیں اور ہانیہ کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں ہمیشہ کی طرح ایک گہرا حفاظتی احساس تھا، مگر لہجہ سخت رہا۔ گارڈز تمہاری سیکیورٹی کے لیے ہیں ہانیہ، اس شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ شہریار کو بولو کہ وہ اپنی حد میں رہے، حد میں رہ کر کام کرے۔ وہ آج کل بزنس سے زیادہ باہر کے چکروں میں مصروف نظر آتا ہے۔ اسی لمحے شہریار خان ہال میں داخل ہوا۔ سکندر کی بات اس کے کانوں میں پڑ چکی تھی، جس سے اس کے دل میں نفرت کی ایک اور لہر جاگی، مگر چہرے پر اس نے فوراً ایک تابع دار مسکراہٹ سجا لی۔ السلام علیکم سکندر بھائی، میں تو بس خاں انڈسٹریز کے نئے کلائنٹس کو ہینڈل کر رہا ہوں، اسی لیے تھوڑا مصروف تھا۔ شہریار نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے صفائی دی۔ ویسے بندرگاہ والے معاملے پر احسن ملک نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے ہیں، لگتا ہے وہ تمہاری دھمکی سے ڈر گیا ہے۔ سکندر نے چائے کا آخری گھونٹ لیا، اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے شہریار کو ایک ایسی گہری اور مشکوک نظر سے دیکھا کہ شہریار کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ احسن ملک اتنی جلدی پیچھے ہٹنے والا گیدڑ نہیں ہے شہریار، سکندر نے سرد آواز میں کہا۔ وہ اگر خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بڑے دھماکے کی تیاری کر رہا ہے، اور یاد رکھنا، اگر مجھے اپنے آس پاس کسی بھی غداری کی بو آئی تو میں اس کا انجام بہت عبرتناک کروں گا۔ سکندر یہ کہہ کر تیز قدموں سے باہر نکل گیا، جبکہ شہریار نے خوف سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج لیں۔ وہ جانتا تھا کہ اب پیچھے ہٹنے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔
اسے احسن ملک کے پلان آج ہی ایگزیکیوٹ کرنا تھا۔ دوپہر کے وقت سٹی ہاسپٹل کے باہر فیضان پریشانی میں فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ ٹیسٹس کی فیس اس کی امید سے کہیں زیادہ تھی اور اس کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے۔ اس نے ایمان کو فون کیا تھا۔ فیضان بھائی، آپ بالکل فکر نہ کریں، میرے پاس کچھ پیسے سیونگ کے پڑے ہیں، میں ابھی ہاسپٹل لے کر آتی ہوں۔ ایمان نے دوسری طرف سے بنا سوچے سمجھے کہا۔ وہ فیضان کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ نہیں ایمان، تم اکیلی مت آؤ، شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ فیضان کا جملہ ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ دو کالے رنگ کے رکشے تیز رفتاری سے ہاسپٹل کے گیٹ کے سامنے آ کر رکے۔ ان میں سے 4 نقاب پوش گنڈے باہر نکلے، جن کے ہاتھوں میں لوہے کی راڈز اور پستول تھے۔ قبل اس کے کہ فیضان کچھ سمجھ پاتا، انہوں نے فیضان پر دھاوا بول دیا۔ ایک زوردار راڈ فیضان کے سر پر لگی اور وہ خون میں لت پت ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ہاسپٹل کے باہر بھگدڑ مچ گئی۔ اجمل صاحب، جو وہیں بینچ پر بیٹھے تھے، اپنے بیٹے کو تڑپتا دیکھ کر چیخنے لگے، مگر ایک گنڈے نے انہیں زور سے دھکا دیا اور وہ سڑک کے کنارے لگے لوہے کے جنگلے سے جا ٹکرائے۔ ملک صاحب کا پیغام ہے لڑکے، سکندر خان کی گاڑی پر ہاتھ مارنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ایک گنڈے نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں یہ جھوٹ بولا تاکہ وہاں موجود ہجوم اور میڈیا کے کانوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ یہ حملہ سکندر خان نے کروایا ہے۔ وہ گنڈے فیضان کو نیم مردہ حالت میں وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ خون زمین پر گرا ہوا تھا اور دوسری طرف سے ایمان کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ فیضان بھائی، فیضان بھائی، کیا ہوا؟ بولو پلیز۔ نور ہاؤس میں بیٹھی رحاب کا دل اچانک زور سے دھڑکا۔ اس کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا اور چور چور ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نامعلوم خوف سے آنسو آ گئے۔ قسمت کا سب سے بڑا وار ہو چکا تھا۔ احسن ملک کی چال کامیاب رہی تھی اور اب معصوم رحاب کی زندگی کا وہ سیاہ باب شروع ہونے والا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سٹی ہاسپٹل کے باہر لگی بھیڑ اب چیخ و پکار میں بدل چکی تھی۔ زمین پر گرے فیضان کے فون کی سکرین پر ایمان کا نام مسلسل چمک رہا تھا، مگر اسے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ فیضان سر سے بہتے خون کے ساتھ نیم بے ہوشی کی حالت میں سڑک پر پڑا تھا اور چند گز کی دوری پر اس کے ضعیف والد اجمل صاحب دل پر ہاتھ رکھے تڑپ رہے تھے۔ لوہے کے جنگلے سے ٹکرانے اور بیٹے پر ہونے والے ناگہانی حملے کے صدمے نے ان کے بوڑھے دل کی دھڑکنوں کو روکنا شروع کر دیا تھا۔ ایمان، جو یونیورسٹی سے گھر کے لیے نکل رہی تھی، فون پر ہونے والی گڑبڑ اور گنڈوں کی چنگار سن کر حواس باختہ ہو چکی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ایک ٹیکسی روکی اور روتے ہوئے ڈرائیور کو سٹی ہاسپٹل کی طرف گاڑی بھگانے کا کہا۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ ادھر نور ہاؤس کے سنسان کمرے میں رحاب بکھرے بالوں، بکھرے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں کے پاس جم سی گئی تھی۔ اس کا دل کسی ہولناک سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دیوار پر لٹکی گھڑی کو دیکھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے، مگر نہ تو بھائی کا کوئی فون آیا تھا اور نہ ہی ابا کی خیریت کی کوئی خبر ملی تھی۔ جب اس سے مزید ضبط نہ ہوا
تو اس نے چادر اوڑھی اور ہاسپٹل جانے کے لیے جیسے ہی لوہے کا بڑا دروازہ کھولا، سامنے ایمان کھڑی تھی۔ ایمان کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور اس کے کپڑوں پر خون کے گہرے دھبے تھے۔ ایمان، رحاب کے حلق سے بمشکل لفظ نکلا، یہ کیا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ بھائی اور ابا کہاں ہیں؟ ایمان نے تڑپ کر رحاب کو گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رحاب، وہ لوگ، وہ گنڈے ہاسپٹل کے باہر بھائی کو بہت مارا انہوں نے، اور انکل۔ ایمان کا گلا رندھ گیا، وہ آگے بولنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ رحاب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ ایمان کو دھکا دے کر پاگلوں کی طرح سڑک کی طرف بھاگی۔ ایمان بھی اس کے پیچھے لگی۔ جب وہ دونوں سٹی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچے تو وہاں کا منظر رحاب کی روح کو پگھلانے کے لیے کافی تھا۔ وارڈ کے ایک اسٹریچر پر فیضان پٹیوں میں جکڑا، آکسیجن ماسک لگائے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، اور اس کے برابر والے بیڈ پر ایک سفید چادر اجمل صاحب کے پورے جسم پر تان دی گئی تھی۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ابا! رحاب کی ایک ایسی چیخ گونج اٹھی جس نے وارڈ میں موجود ہر شخص کی آنکھ کو نم کر دیا۔ وہ سفید چادر ہٹا کر اپنے والد کے بے جان چہرے سے لپٹ گئی۔ ابا، آنکھیں کھولیں، دیکھیں آپ کی روح آئی ہے، بھائی کو اٹھائیں ابا، ہمیں چھوڑ کر مت جائیں۔ مگر وہاں صرف خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو رحاب کے اندر کی معصومیت کو ہمیشہ کے لیے نگل رہی تھی۔ اسی لمحے وارڈ کے باہر کچھ لوکل نیوز چینلز کے رپورٹرز مائک ہاتھ میں لیے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کی آوازیں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ آج سٹی ہاسپٹل کے باہر معروف مافیا کنگ سکندر خان کے کارندوں نے ایک غریب نوجوان پر وحشیانہ حملہ کیا۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ حملہ چند دن پہلے سڑک پر ہونے والی تلخ کلامی کا شاخسانہ ہے۔ سکندر خان کا نام سنتے ہی رحاب کے آنسو جیسے یکدم جم گئے۔ اس نے ابا کے چہرے سے سر اٹھایا، اس کی لال انگارہ آنکھوں میں اب درد کی جگہ ایک خوفناک صدمے اور نفرت نے لے لی تھی۔ اسے سڑک پر کھڑا وہ سرد مہر چہرہ یاد آیا، اور اس کے کانوں میں سکندر کے وہ الفاظ گونجے، اگر میری گاڑی کے نیچے آ کر مر بھی جاتی تو میری گاڑی کا ٹائر صاف کرنے کے لیے تمہاری پوری خاندانی جائیداد کم پڑ جاتی۔ سکندر خان! رحاب نے دھیمی کانپتی مگر زہریلی آواز میں اس کا نام لیا۔ تم نے میرے ابا کو مار ڈالا، میرے بھائی کو اس حال میں پہنچا دیا، صرف اپنے اس جھوٹے غرور کے لیے۔ ایمان نے روتے ہوئے رحاب کا شانہ پکڑا۔ رحاب، وہ بہت طاقتور ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بگاڑیں گے ایمان؟ رحاب نے ایک دم اپنی دوست کا ہاتھ جھٹکا۔ اس کا لہجہ وہ 21 سالہ معصوم لڑکی کا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی عورت کا تھا جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو۔ اگر اس شہر کا قانون اس کے پیروں کی دھول ہے تو میں اس دھول کو اس کی چتا بناؤں گی۔ وہ خود کو خدا سمجھتا ہے نا؟ اب میں اسے بتاؤں گی کہ جب ایک مظلوم عورت کا سب کچھ چھن جاتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے۔ اسی وقت خان مینشن کے اندھیرے کمرے میں سکندر خان ٹی وی اسکرین پر چلنے والی نیوز بریکنگ کو دیکھ رہا تھا، جس میں اس کا نام اس غریب خاندان کی تباہی سے جوڑا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ وہ سمجھ چکا تھا
کہ یہ احسن ملک کی چال تھی اور وہ لڑکی اس سازش کا مہرہ بن چکی تھی۔ سکندر نے اپنے گارڈ کو کال کی اور سرد لہجے میں کہا، اس لڑکی اور اس کے بھائی پر نظر رکھو۔ احسن ملک انہیں میرے خلاف استعمال کرے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ احسن ملک سے پہلے یہ معصوم لڑکی اب خود اس کے لیے سب سے بڑا عذاب بننے والی تھی۔ سٹی ہاسپٹل کی سفید روشنیاں رحاب کو کسی عقوبت خانے کی طرح چبھ رہی تھیں۔ ایک طرف اس کے معصوم ابا کی بے جان لاش تھی اور دوسری طرف آئی سی یو کے شیشے کے پار زندگی اور موت کی آخری جنگ لڑتا اس کا اکلوتا بھائی فیضان۔ ایمان ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھی مسلسل اپنے آنسو پونچھ رہی تھی اور بار بار پولیس والوں کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ ایف آئی آر درج کریں، مگر وہاں موجود سب انسپکٹر اخبار میں چھپی سکندر خان کی تصویر دیکھ کر اپنے ہاتھ کھینچ رہا تھا۔ دیکھو لڑکی، ہم خان صاحب کے خلاف بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے کیس درج نہیں کر سکتے۔ ہاسپٹل کے باہر حملہ کرنے والے نقاب پوش تھے۔ انہوں نے بس نام لیا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ سکندر خان کے بندے تھے۔ سب انسپکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے سرد مہر لہجے میں کہا۔ رحاب، جو اب تک ابا کے بیڈ کے پاس گمسم کھڑی تھی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس انسپکٹر کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، مگر ان میں اب کوئی آنسو نہیں تھا، وہاں صرف ایک جلا دینے والی تپش تھی۔ نام ثابت نہیں کرتا۔ رحاب کی آواز اتنی دھیمی اور گہری تھی کہ انسپکٹر نے چونک کر اسے دیکھا۔ 2 دن پہلے اسی شہر کی سڑک پر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری خاندانی جائیداد اس کی گاڑی کا ٹائر صاف کرنے کے لیے بھی کم پڑ جائے گی۔ آج میرے ابا کی جان چلی گئی، میرا بھائی مرنے والا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثبوت نہیں ہے؟ بی بی، قانون جذبات پر نہیں، گواہوں پر چلتا ہے، انسپکٹر نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ رحاب کے لبوں پر ایک تلخ اور زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے سر سے چادر کو مضبوطی سے لپیٹا اور ایمان کی طرف دیکھا۔ قانون صرف امیروں کی باندھی ہے ایمان، چلو یہاں سے، ہم اپنے ابا کو انصاف دلانے کے لیے ان بکاؤ وردیوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اسی وقت خان مینشن کے ایک خفیہ تہہ خانے میں سکندر خان ایک لیدر کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اس کا خاص گارڈ اصغر سر جھکائے کھڑا تھا۔ کمرے کی اسکرین پر ہاسپٹل کے باہر کا وہ نیوز کلپ بار بار چل رہا تھا جس میں سکندر کا نام اچھالا جا رہا تھا۔ باس، احسن ملک نے بہت صفائی سے یہ گیم کھیلی ہے۔ میڈیا اس وقت خان انڈسٹریز کے باہر کھڑا ہے اور اپوزیشن لیڈرز اس کیس کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں، اصغر نے بتایا۔ سکندر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس میز پر پٹخا، جس سے اس میں موجود پانی چھلک گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا، مگر وہ غصہ اس معصوم خاندان کے لیے نہیں، بلکہ احسن ملک کی اس گھٹیا چال پر تھا جس نے سکندر کے نام کو ایک غریب حملے کے لیے استعمال کیا تھا۔ احسن ملک کو لگتا ہے کہ وہ ایک لڑکی کے باپ کو مار کر مجھے بیک فٹ پر لے آئے گا۔ سکندر اٹھ کھڑا ہوا، اس کی قامت حال میں ایک خوفناک سائے کی طرح پھیل گئی۔ اس قریشی خاندان کے اکاؤنٹ اور ان کی ہسٹری نکالو اور اس لڑکی پر کڑی نظر رکھو۔ وہ اس وقت ایک زخمی ناگن ہے اور احسن ملک اسے میرے خلاف سب سے بڑا مہرہ بنانے کی
کوشش کرے گا۔ اسی رات ملک ہاؤس میں شہریار خان اور احسن ملک فتح کا جشن منا رہے تھے۔ شہریار نے وسکی کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، ملک صاحب، آپ کی چال تو سیدھی نشانے پر لگی ہے۔ خان مینشن میں ہانیہ رو رو کر پاگل ہو رہی ہے کہ اس کے بھائی نے ایک غریب خاندان پر ظلم کیوں کیا، اور سکندر کا سارا وقت اس بدنامی کو ہینڈل کرنے میں جا رہا ہے۔ احسن ملک نے قہقہ لگایا، یہ تو بس شروعات ہے شہریار، ابھی تو اس لڑکی کا بھائی ہاسپٹل میں ہے۔ جس دن وہ مرے گا اس دن یہ جنگ خان مینشن کے اندر تک پہنچ جائے گی۔ اس لڑکی کے دل میں جو نفرت میں نے بوئی ہے وہ سکندر خان کی سلطنت کو راکھ کر دے گی۔ نور ہاؤس کی اس اداس رات میں رحاب اکیلی اپنے صحن میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ابا کا جنازہ کل صبح ہونا تھا اور گلی کے باہر اب بھی کچھ میڈیا کی گاڑیاں اور احسن ملک کے بھیجے ہوئے جاسوس منڈلا رہے تھے۔ رحاب نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں اتنی زور سے بھینچیں کہ اس کے ناخن گوشت میں دھس گئے۔ سکندر خان، اس نے اندھیرے میں سرگوشی کی، تم نے ایک معصوم گھرانے کو اجاڑ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اب اس کہانی کا اختتام تمہاری بربادی پر ہی ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میری ایفرٹس کتنی کام آ رہی ہیں۔ تھینک یو۔